اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 22واں سبق پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت 22ویں سبق میں ذکر کی گئی ہے، اس کا عنوان قائم کیا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث شریف دیکھ لیں۔ حدیث شریف کا عنوان قائم ہوا امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ آدمی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس مقتدی کی قرات شمار ہوگی۔ یہاں قرآن کریم کی آیت اور حدیث میں ایک خاص مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی امت کو نماز کا حکم دیا تو نماز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سارے کام نماز سے پہلے بہت سارے کام پہلے نماز کے اندر ہوتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کاموں میں تبدیلی آ گئی اور ان کاموں کو چھوڑ دیا گیا۔ جس طرح کہ پہلے نماز فرض تھی، نماز کے اندر بقدر ضرورت کلام کرنا پڑتا، بات کرنا پڑتی، اس کی اجازت تھی، لیکن بعد میں منع آ گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب دے دی جاتا تھا، لیکن بعد میں منع آ گیا۔ تو اسی طریقے سے پہلے یوں مسئلہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم خود بھی پڑھتے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی نماز میں قرآن کریم پڑھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ بھائی جو جہری نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو، جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر وغیرہ اس میں امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ امام کے پیچھے اور کوئی سورت نہ پڑھا کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سبق میں پڑھی گئی، جب یہ اتری تو امام کے پیچھے ہر قسم کی قرات، ہر قسم کے قرآن کی تلاوت منع ہو گئی، خواہ وہ سورہ فاتحہ تھی یا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تھی، امام کے پیچھے پڑھنا بالکل منع آ گیا، خواہ وہ جہری نماز تھی یا سری نماز تھی۔ یعنی امام اس میں اونچی آواز سے قرات کرتا یا آہستہ آواز سے قرات کرتا، ہر قسم کی قرات مقتدی کے لیے منع آ گئی۔ اب دیکھو جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس مسئلہ میں یہی بات اس آیت کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اب امام کے پیچھے مقتدی قرآن کریم بالکل نہیں پڑھے گا اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اگر امام کے پیچھے قرات کرے گا تو یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔۔ اس آیت کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں
یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ عام لوگوں کو تو حکم دے دیا کہ جب امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو، اب قرآن پڑھے گا کون؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب عام لوگوں کو حکم ہے کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو، تو قرآن پڑھنے کی ذمہ داری امام کی ہوگی کہ قرآن امام پڑھ تو تم چپ رہو۔ اس لیے اب ہمارا یہ موقف ہے، ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کے لیے پڑھنا بالکل منع ہے، خواہ وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، خواہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، امام کے پیچھے ہر قسم کی صورت پڑھنا، ہر قسم کی قرات کرنا منع ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے ہر قسم کی قرات منع ہو گئی ہے۔ اب یہ تو آیت اس جو ہے موقف کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے بالکل کوئی صورت نہیں پڑھنی، بالکل قرآن نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور صورت۔ اسی طرح جو ہے حدیث جو آپ کے ہاں ذکر کی گئی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 414 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی لسٹ میں آتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے باب قائم کیا باب من کرہ القراء خلف الامام، کہ امام کے پیچھے جو ہے قرات منع ہے، مکروہ ہے۔ تو اب جو ہے باب قائم کیا، پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، کہ نماز میں جس آدمی کا کوئی امام ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، وہ مقتدی ہو، تو پھر امام کی قرات یعنی امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوگا، اس کے لیے کافی ہے، اب مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں ہمارے پاس مختلف نوعیت کے دلائل ہیں۔ اس مسئلہ میں اب اختلاف ہوا، ایک ٹولہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے 113 صورتیں ہیں وہ پڑھنا تو حرام ہے، لیکن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ ہماری نمازوں کو آج بیکار بتاتے ہیں اس لیے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اس لیے تمہاری نمازیں بیکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو، پہلے ہمیں اپنے موقف کی وضاحت کرو، پھر اپنے موقف پہ دلیل پیش کرو۔ موقف آپ کا جو ہے اس کے مطابق دلیل پیش کرو، جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف کے مطابق دلیل پیش کریں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اب ہر قسم کی قرات امام کے پیچھے منع ہے، خواہ وہ سری نماز ہو خواہ جہری نماز ہو، اور خواہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، ہر قسم کی قرات منع ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ دلائل پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان حضرات کا موقف کیا ہے؟ وہ موقف بعد میں بیان کرتے ہیں، دلیل پہلے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے موقف پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہوتی، وہ دعویٰ چھپاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو الجھاؤ کا شکار کر کے جو ہے وہ آرام سے اپنا کام نکال سکے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس مسئلہ میں موقف کیا ہے، اس مسئلے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اپنا دعویٰ ہمارے سامنے رکھو، اس کے بعد دلیل دو۔ دلیل ہمیں بعد میں چاہیے، پہلے دعویٰ چاہیے آپ کا۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں موقف کیا ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اور ارکان ہیں اور فرائض ہیں، جس طرح ہم نے نماز کے فرائض پڑھے ہیں نا جس طرح اور نماز کے فرائض اور ارکان ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ جس طرح نماز کے یہ ارکان ہیں، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث، ہم نہیں کہتے۔ نمبر 2، اچھا ہم نے پوچھا آپ کے ہاں سورہ فاتحہ گویا نماز کا رکن ہے، وہ کہتے ہیں ہاں۔ اچھا ہم کہتے ہیں اب اگلی بات بتاؤ، کیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یا کسی ایک رکعت میں بھی آدمی پڑھ لے باقی میں نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں جی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جس رکعت میں نہ پڑھی، کہ ایک رکعت میں بھی نہ پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی 3 رکعتوں میں فاتحہ پڑھ لیتا ہے، چوتھی میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ اچھا اب ہم نے پوچھا بھئی کیا یہ مسئلہ
جو ہے وہ امام کے لیے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے یا مقتدی کے لیے؟ کہتے ہیں یہ مقتدی کے لیے ہے، کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور اس کے لیے نماز کا رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں اب ہمیں جو ہے تم سے وضاحت پوچھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمہارے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں نے وہاں مسائل بیان کرنے ہیں تو وہ جو توجہ نہ رہی تو پھر اوپر سے گزر جائیں گے اور وقت بہت ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا تمہارے دعوے کے حصے کتنے؟ انہوں نے کہا ہمارے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ نمبر 2 نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، کسی ایک رکعت میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 مقتدی کے لیے فرض ہے، مقتدی کے لیے فرض ہے، مقتدی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں تم اس مسئلے پر ہمیں جو ہے کوئی دلیل پیش کرو جس میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ نمبر 2 ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ اب جو ہے اس مسئلے پہ ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو۔ اس مسئلے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ 3 ہی سے ہیں، دعوے میں یہ 3 باتیں ہیں، تو پھر حدیث بھی ایسی سنانی چاہیے جس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی حدیث بتاؤ کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں سناؤ، کہتے ہیں جی حدیث یہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بأم القرآن، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت مختلف کتب کے اندر آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حدیث ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ فرض ہے اور مقتدی کے لیے فرض ہے، ہر رکعت میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہا تھا نمبر 1 تمہارے دعوے کے 3 حصے ہیں، جو حدیث پیش کرو اس میں 3 باتیں دکھاؤ۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ آپ کا بھلا کرے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 تم کہتے ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہر رکعت کے اندر فرض ہے، جبکہ اس حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت کی نماز میں فاتحہ پڑھ لی ہے، اب اس نے اس حدیث پر عمل کر لیا نا، 3 رکعتوں کے اندر اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے، اس نے فاتحہ پڑھ لی، اس کی نماز ہو جانی چاہیے، لیکن تم کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ فاتحہ تو اس نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھے گا تو پھر ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہر رکعت کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے، ہر رکعت کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس حدیث میں ہر رکعت کا لفظ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں بھی ہر رکعت میں پڑھو گے تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات ہم کہتے ہیں بھائی تم حدیث پیش کرتے ہو کہ بھائی جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو بھائی اس حدیث میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، جبکہ ہمارا تمہارا اختلاف مقتدی کی فاتحہ میں ہے، امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے۔ تو اب اس میں مقتدی کا لفظ بھی نہیں ہے، جب اس میں مقتدی کا لفظ بھی نہیں ہے تو یہ حدیث تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی حدیث لاؤ جس میں تمہارے دعوے کے 3 باتیں موجود ہوں، ایسی ایک بھی روایت موجود نہیں۔ اچھا، اب ہمیں عام طور پر جو سادہ لوگ ہیں ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے جب وہ حدیث دکھاتے ہیں۔ حدیث دکھانا کمال نہیں ہے، اپنے موقف اور دعویٰ کے مطابق حدیث دکھانا کمال ہے۔ ان کے پاس اپنے موقف اور دعویٰ پر حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کھولیں گے اور بخاری شریف کی حدیث دکھا کر دھوکہ دے دیں گے، کہیں گے جو پر نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تشریح یہ کریں گے ہر رکعت میں ضروری ہے، حالانکہ حدیث میں ہر رکعت کا لفظ نہیں ہے۔ وہ پڑھے کہ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، اب جو ہے کہیں گے مقتدی کے لیے ضروری ہے، حالانکہ مقتدی کا لفظ نہیں ہے۔ یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے خود اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ صحابی اس حدیث سے یہ بات سمجھتے ہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث اس آدمی کے متعلق ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ کس کے متعلق ہے؟ جو اکیلا نماز پڑھے، جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو اس کے متعلق یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ اب مسلم شریف کے اندر لفظ فما زیادہ کے بھی ساتھ ہیں کہ جو فاتحہ نہ پڑھے کچھ اور مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بات کا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ ضروری ہے اور سورت پڑھو گے تو غلط ہے، اس کو فرض نہیں کہتے۔
मुस्लिम शरीफ में रिवायत एक इस तरह कुरान पाक की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, इस तरह एक हदीस दूसरी हदीस की तशरीह करती है। तो हमने जो मतलब बयान करना है सारी हदीस को सामने रखकर बयान करना है ताकि किसी हदीस को झुटलाना लाजिम ना आए। हम कहते हैं ये जो हदीस है इस हदीस के मुतल्लिक सहाबा किराम फरमाते हैं ये उस आदमी के मुतल्लिक है जो अकेला नमाज पढ़ रहा हो, या ये हदीस इमाम के मुतल्लिक है, ये मुक्तदी के बारे में नहीं, मुक्तदी के मुतल्लिक इसमें कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है। जब ये आई जो है वो मुनफरद के बारे में, अकेले नमाज पढ़ने वाले के बारे में या इमाम के बारे में, अब आप मुझे बताएं कि फिर जो है इस मसले पर जो है दलील पेश करना कि मुक्तदी के लिए फातिहा फर्ज है, ये हदीस पेश करना ये तो बददियानती है। समझ आइए बात। अब नाम बुखारी और मुस्लिम शरीफ का लेंगे लेकिन धोखा देंगे। मैं ये कहा करता हूं कि बुखारी और मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारी मिरास है, ये तो मुकल्लिदीन की लिखी हुई किताबें हैं। इमाम बुखारी इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं, इमाम मुस्लिम इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद हैं। तुम्हारे यहाँ तकलीद शिरक है, तुम तो ऐसी किताब से हवाला पेश करो तो किसी गैर मुकल्लिद की हो, किसी गैर मुकल्लिद की किताब है ही नहीं हदीस की। क्यों? इसलिए कि फिरका जो है 1300 साल बाद वजूद में आया है, मुहद्दिसीन पहले हो गुजरे हैं, वो किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद थे। तो मुकल्लिदीन की किताबों से हवाले पेश करना और फिर तकलीद को गलत भी कहना, मुकल्लिदीन के बुरा भी कहना, ये दोगला पुलिस ही है। अब बुखारी मुस्लिम हमारी मिरास है मुकल्लिदीन की। हम कहते हैं कि देखो तुम्हारे दावे के 3 हिस्से हैं, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में हम तुम्हारे दावे के 3 हिस्से तोड़ देंगे बुखारी मुस्लिम से। बुखारी मुस्लिम की हदीस अपने मतलब के मुताबिक या अधूरा मतलब होगा तो फौरन पेश कर देंगे, लेकिन जो दूसरी है वो छुपाएंगे। हम कहते हैं ऐसा ना करो, ये मुसलमान की सेवा नहीं है। अब उनके दावे का पहला हिस्सा क्या है कि सूरह फातिहा नमाज का रुकन है। हम कहते हैं सूरह फातिहा नमाज का रुकन है ही नहीं, बल्कि नमाज का रुकन आप अरकान नमाज पढ़ चुके हो। हमारे यहाँ फातिहा का जो रुकन है मुतलकन कुरान पाक की किरात करना है। क्या रुकन है? मुतलकन कुरान पाक की किरात नमाज का रुकन है, सूरह फातिहा नहीं है। आपने पढ़ा हुआ कम अज कम 3 आयतें जो एक बड़ी आयत किरात करना, ये नमाज का रुकन है, ये नमाज का फर्ज है। सूरह फातिहा नमाज का फर्ज नहीं है, क्योंकि अहादीस से मुनफरद और जो है वो इमाम के लिए फातिहा पढ़ना जो है वो जरूरी आया है। इसलिए हम कहते हैं फातिहा पढ़नी इमाम अकेले के लिए और इमाम के लिए वाजिब है, फर्ज नहीं है। फर्ज मुतलक कुरान पाक की किरात है, सूरह फातिहा पढ़ना क्या है? वाजिब है। इन्होंने सूरह फातिहा को जो है फर्ज कहा और नमाज का रुकन कहा। अब हम इस हिस्से को बुखारी शरीफ की रोशनी में तोड़ देंगे। वो ऐसे बुखारी शरीफ जो कदीमी कुतुब खाने वाली अरबी छपती है, तो उस पे सफ़ा नंबर 104 105 में रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिवायत है, तवज्जो कीजिएगा। एक सहाबी मस्जिद में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, आए जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी तेजी के साथ और जाने लगे। आपने बुला लिया, फरमाया कुम बसल्ली व इन्नका लम तुसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ो। चलो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज तो उन्होंने पढ़ी थी लेकिन सही तरह नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो दोबारा गए, जैसे उनको आती थी दोबारा फिर ऐसे ही जो है दगड़ 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 करके ऐसे फिर दोबारा पढ़ ली तेजी के साथ, फिर जाने लगे। आपने फिर बुलाया, फिर फरमाया कुम बसल्ली व इन्नका लम तुसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ो। चलो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दूसरी मरतबा फिर ऐसा, फिर तीसरी मरतबा चले गए, फिर ऐसे ही पढ़ ली जैसे उनको आती थी। उनको बेचारे को आती ही ऐसे थी, नए नए मुसलमान हुए होंगे, तो अब जो है उनको आती ऐसे थी, तीसरी मतलब फिर ऐसे पढ़ ली। जब तीसरी मतलब फिर पढ़ी, आपने फिर बुला लिया, फिर कहा कुम फसल्ली व इन्नका लम तुसल्ली। कहते हजरत मैनू इदा दी आती है, मैनू आंदी नहीं हैगी। साबित है ना, हमारा जैसा होता तो अकड़ जाता। कबूल तो अल्लाह ने कर, जितना मर्जी पढ़ लो। आजकल लोग कहते हैं ना, मौलवी आम कहते रहते नमाज इदा करो तो इदा करो तो इदा करो तो नमाज नहीं होनी। कबूल तो अल्लाह ने करनी है, मौलवी ने थोड़ी करनी है। कबूल अल्लाह ने करनी है, लेकिन वो करनी है जो सुन्नत के मुताबिक होगी। इस हदीस से मसला समझ में आया है। आपने फिर उसको बताया नमाज का तरीका क्या है, आपने समझाया भाई नमाज का तरीका ये है। जब नमाज में कुरान पाक पढ़ने की बारी आई तो आपने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो गैर मुकल्लफ कहते हैं कि इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती। फातिहा पढ़ना इमाम के लिए भी वो कहते हैं रुकन है, मुक्तदी के लिए भी रुकन है, और अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए भी रुकन है, फर्ज और जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। आपने फरमाया कि जब कुरान पाक पढ़ने की बारी आई, आपने फरमाया कुरान में से जो तुम्हें आसान लगे उसको पढ़ लो। क्या फरमाया? कुरान में से जो तुम्हें आसान लगे
اس کو پڑھ لو. اس حدیث میں یہی فرمایا. یہ روایت کس کتاب کے اندر ہے؟ بخاری شریف میں. اب جو حدیث بخاری شریف میں ہے وہ اس حدیث کو نہیں دکھائے گا آپ کو. وہ دوسری دکھا دے گا, یہ نہیں دکھائے گا. ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی دکھائیں گے, ہم وہ بھی دکھائیں گے, اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے. نتیجہ ہے کیا؟ اسی کانے نہیں کسی ایک اکھ نہ ویکھی دوسری بند کر لئی. سانو اللہ نے 2 اکھاں ہوتی ہیں تو کھول کے دیکھتے ہیں, ہاں جی, اور دونوں مطلب بیان کرا یہ کیا. تو آپ نے فرمایا قرآن میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لو. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو رکن ہے نماز کا وہ مطلقاً قرآن پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہوتی آپ ضرور فرماتے سورہ فاتحہ پڑھنا, مگر تو یہ نماز نہیں ہوگی. نمبر 1, ہم نے پہلے دعوے کو بخاری سے توڑ دیا. وہ کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن ہے, اور ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی قرات نماز کا رکن ہے. بخاری سے توڑ دیا. اب دیکھنا دوسرا دعویٰ کیسے ٹوٹتا ہے. وہ کہتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ فرض ہے, نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. توجہ کیجئے گا, وقت بہت کم ہے. تو اب کیا کہا؟ فاتحہ ہر رکعت میں ضروری ہے, نہیں, ایک رکعت میں بھی نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. 3 میں فاتحہ پڑھ لی, 1 میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوتی. 2 میں پڑھ لی, 2 میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی. 3 میں نہ پڑھی, 1 میں پڑھ لی نماز نہیں ہوگی. گویا کہ 4 رکعتوں کے اندر پڑھو گے تو نماز ہوگی. حالانکہ دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے کہ بھی ایک وقت پہ پڑھ لے, نماز ہو دینی چاہیے. جب کہا گیا بھی جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب اگر آدمی نے پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی, اس نے تو فاتحہ پڑھ لیا نا, اس کی نماز ہو جانی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. اب ہم بخاری سے اس موقف کو توڑتے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. حضرت ابو بکر مشہور صحابی تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر تھے. وہ بھاگ کر نماز میں شامل ہوئے. بھاگ کر, جیسے آج کل امام رکوع تے ہوئے لوگ دوڑ کے نہیں آتے رکعت پڑھنے واسطے, وہ بھاگ کے آئے, رکوع میں شامل ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو بکر نماز کے اندر بھاگ کے آئے ہیں. جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا, آپ نے ان کو کہا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے, آئندہ ایسا. تو حرص تو بڑی کتنی بھی دوڑ کے آیا تو رکوع سے ملنے واسطے, بھاگ کے آئے ہو رکوع میں ملنے کے لیے, یہ رکعت کھڑے کو دوبارہ نہ پڑھنی پڑے. یہ جو ویسے حرص تو اچھی ہے لیکن نماز میں بھاگ کرنا اچھا نہیں, آئندہ ایسا نہ کرنا. اب آپ نے وہ جو رکوع میں شامل ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی, اس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی. کب شامل ہوئے؟ رکوع میں. آپ نے کیا فرمایا؟ آئندہ تیری حرص کو زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. اگر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنی فرض اور ضروری ہوتی تو پھر آپ کیا کہتے؟ تو رکوع میں شامل ہوا ہے, تو فاتحہ پڑھی نہیں ہے, اس لیے جو ہے یعنی تم رکعت ہی نہیں ہوئی, لہذا کھڑے ہو کے پڑھ. کہتے کہ نہ کہتے؟ لیکن چونکہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں تھی, اس لیے آپ نے اس کو کھڑے ہو کر رکعت پڑھنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے, بھاگ کر آیا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. صحابی رسول کو فرما دیا, رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا, فاتحہ ہر نماز میں فرض کہنے کا نظریہ بخاری شریف کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا پھر بخار چڑھتا ہے, مطلب دی حدیثیں کڈن گے. اب دوسرے حل ہو گئے, ان کے دعوے کے 2 سے ہم نے توڑ دیے. نمبر 1, فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے. نمبر 2, ہر رکعت کے اندر ضروری نہیں ہے. نمبر 3, مقتدی کے لیے وہ کہتے ہیں فرض ہے, نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کی روشنی میں اس کو بھی توڑ دیں گے. وہ ایسے یہی حدیث حضرت ابو بکر والی جو بخاری میں آپ بھاگ کر شامل ہوئے رکوع میں, آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ مقتدی تھے یا امام تھے؟ کون تھے؟ 100 سے بڑھ کے مقتدی تھے. کون تھے؟ حضرت ابو بکر مقتدی تھے. تو یہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہے. اگر مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہوتی تو آپ فرماتے تو نے فاتحہ نہیں پڑھی, تیری نماز کیسے ہو گئی ہے؟ ایک رکعت کہنے تیری فاتحہ نہیں ہوئی, تو رکوع میں مل گیا ہے, تیری نماز کیسے ہو گئی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوگی کہ مقتدی کے لیے فاتحہ بھی ضروری نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا موقف ثابت ہو گیا جو آپ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے سنو, چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس میں نہ فجر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء, کسی نماز کی تعیین نہیں ہے. سب مقتدیوں کو حکم ہے قرآن پڑھا جائے چپ رہو. پڑھے گا کون؟ امام پڑھے گا. چپ کون رہیں گے؟ مقتدی. کان کون لگائیں گے؟ مقتدی.
دو لفظ فرمائے فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو. کب کان لگا کے سنیں گے؟ آواز آ رہی ہے تو. جب آواز نہ آ رہی ہو پھر فرمایا وانصتوا لعلکم ترحمون، پھر بھی چپ ہی رہو، پھر بھی چپ ہی رہو. آپ مسلم شریف میں روایت ہے، مسلم شریف میں الحمدللہ ہم دلائل رکھتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں. وہی کتابیں جسے تم دلیل پیش کرتے ہو انہی کتابوں سے دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن تم ان حدیثوں کو یا جانتے نہیں یا جانتے تو کسی کو دکھاتے نہیں اور جھوٹ بولتے ہو کہ یہ لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم حدیث کو مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی ابتدا کی جائے. تو فرمایا جب وہ تکبیر کہا کرے تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو. یہ مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے. جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. اور فرمایا جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. اور مسلم شریف میں آپ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. کیا فرمایا؟ جب امام قرآن پڑھے تو حدیث کس کتاب میں ہے؟ اب آپ مجھے بتا دو. نبی پاک فرما رہے ہیں امام قرآن پڑھے تو تسی کون ہو؟ مقتدی. جن کو فرمایا گیا امام قرآن پڑھے، وَإِذَا قَرَأَ، امام جب قرآن پڑھے فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو. تو ہم کیا ہیں؟ مقتدی. امام پڑھے گا قرآن، ہم پڑھیں گے کچھ بھی نہیں، ہم چپ رہیں گے. ہمارا کام چپ رہنا ہے، امام کا کام قرآن پڑھنا ہے. مسلم شریف کی اس حدیث نے بتا دیا. آپ نے مقتدی کے لیے صراطاً آپ نے فرما دیا امام قرآن پڑھے چپ رہو، یعنی فرمایا فجر میں یا زور میں یا مغرب میں یا عشاء میں. مطلقاً فرمایا امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. اور یہ حدیث حرجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کی گئی، اس میں بھی فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، تمہارا نماز میں کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھ لینا تمہارے لیے کافی ہے. امام کا قرآن پڑھ لینا تمہارے لیے. اب ہم پڑھیں گے پھر بھی تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہے. ایک آدمی میں کیا یار دیکھو اب حدیثیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ایک دیانتداری آپ کی ہے ایک دیانتداری ہماری ہے. ہماری دیانتداری یہ کہ ہم ایسی حدیثیں پیش کریں جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ مقتدی کے لیے جو ہے وہ فاتحہ نہ فرض ہے نہ نماز کا رکن ہے اور نہ حرکت میں ضروری ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریں اپنا کسی قسم کی مقتدی کے لیے قرات جائز نہیں ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسی حدیث دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ ہمیشہ فاتحہ پڑھتے رہے ہوں، کبھی بھی صحابہ کرام نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ چھوڑی ہو. ایک حدیث اگر ہے تو ہمیں دکھا دو. ان کی ذمہ داری یہی ہے نا. ایسی حدیث ان کے پاس ہے کوئی جس جو ایک صحابی بھی بیان کرتا ہو کہ نبی پاک کے پیچھے صحابہ ہمیشہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی. ایک صحیح صریح مرفوع غیر معرض روایت موجود نہیں. ہم دیکھیں میں نے عرض کیا کہ تبدیلیاں نماز کے آخر میں آئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو جس طرح اور تبدیلیاں نماز میں آئی ہیں تو یہ تبدیلی ہے پہلے امام کے پیچھے قرآن پڑھا جاتا تھا، بعد میں منع ہو گیا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں جو ہے وہ چھوڑ دیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا موقف ہوا، فرمایا کہ آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں پہلے دور کی. کون سی پیش کرتے ہیں؟ پہلے دور کی حدیثیں پیش کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس طرح تو یہی بات ہوئی کہ پہلے دور میں کوئی آدمی حدیث اٹھا کے لائے اور جو ہے مسجد کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے نماز پڑھے مسجد اقصی رخ کر کے اور کہے دیکھو یہ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ دیکھو حدیث، یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث صحیح ستہ میں ہے، تو لہذا میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا. ہم اسے کیا کہیں گے؟ آپ نے دماغ کا علاج کراؤ. ایک وقت تک آپ نے جو ہے بالکل جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ دی ہے. اب قبلہ کی طرف آپ نے اپنے آخری دور میں نماز پڑھی ہے. اب تمہاری نماز تب ہوگی جب تم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے. مسجد اقصی رخ کر کے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. وہ کہ لے بھی دیکھو اے حدیث آپ کی حدیث کتابوں میں لکھی ہے، یہ دیکھو حدیث بھی صحیح ہے، تم حدیث کو نہیں مانتے. ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھئی حدیث اپنی جگہ پر حق ہے، صحیح ہونا اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اب اس پہ عمل نہیں رہا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل چھوڑ دیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جدہ کہ پہلے آپ نے نا 5 روپے کا نوٹ چلتا تھا، 5 روپے کا نوٹ اب نہیں چلتا نا. اب 5 روپے کا سکہ چلتا ہے، 5 روپے کا سکہ چلتا ہے. کوئی آپ نے پرانا 5 روپے کا نوٹ لے کے
दुकान पे चला जाए और जाकर कहे कि ये 5 रुपए वाली चॉकलेट दे दो, वो क्या कहेगा दुकानदार? कहेगा इसकी नहीं आएगी। तो वो कहे नहीं, क्यों नहीं आएगी भाई, ये देखो 5 रुपए का नोट पर लिखा हुआ है, हामले हादा वक्त का 5 रुपए का मुस्तक है, क्यों नहीं चलेगी भाई? देखो इस पे कहते थे तस्वीर बनी हुई है, क्यों नहीं चलेगा भाई? 5 रुपए का नोट, इस पे गवर्नर इशरत इकबाल के दस्तखत हुए हैं, ये नोट क्यों नहीं चलेगा? मुझे बताओ। अब ये दलीलें दे रहा है, लेकिन इसकी दलीलें देना सही है? नहीं। क्यों? एक वक्त तक जो है उस पर अमल था, अब उस पर अमल नहीं। अब उस पर जो है 1 रुपए की चीज भी नहीं मिलेगी, 5 रुपए की तो बाद की बात है। ये अब वो नोट पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया है कि तारीख में कभी जो है इसके जरिए मामलात होते थे। वो रिवायात जो हैं इमाम के पीछे किरात करने वाली, वो इस्लाम की तारीख का हिस्सा बन गई है। एक दौर के अंदर ऐसा होता था। अब ये नहीं कि उस पर अमल करो, अमल तो उस पर करना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर का अमल है। इस सिलसिले में आखिरी बात अर्ज करके मैं इस मसले को खत्म करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी दौर की बात है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जरा बेहतर हुई, आप सहाबा किराम के सहारे मस्जिद में तशरीफ ले आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक़ के पास, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो आपने जो है वो इमामत छोड़ दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत शुरू कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत शुरू कर ली। अब कहां से शुरू की? जहां से सुनन इब्न माजा में रिवायत है, सहीह सित्ता की किताब है सुनन इब्न माजा शरीफ, हदीस की मारूफ किताब, कि जहां से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान पाक पढ़ना छोड़ा था, वहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। कहां से छोड़ा था? जहां से छोड़ा था वहां से शुरू किया। अब अगर कहो कि इमाम ने जो किरात कर ली है तो जिसने किरात नहीं की उसकी हुई नहीं है, तो फिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किरात का हिस्सा नहीं किया था जो अबू बकर सिद्दीक़ ने किया है। अगर वो आपकी तरफ से शुमार ना हुआ तो फिर तो आपको दोबारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से किरात शुरू करनी चाहिए थी। हालांकि हदीस कहती है कि ना ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात वहां से शुरू की है जहां से अबू बकर सिद्दीक़ ने छोड़ी थी। और ये आखिरी दिनों की बात है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये उम्मत को तालीम दे दी थी कि जो हिस्सा इमाम कुरान पाक का पढ़ ले, जो इमाम कुरान पाक पढ़ ले, इमाम का कुरान पढ़ना मुफ्ती के लिए काफी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? हाँ जी, हाँ, अल्लाह आप लोगों का भला करे। अकायद देखें, वसीला जायज है, इसको भी देख लें जरा। दुआ में अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह का वसीला उनकी जिंदगी में या उनकी वफात के बाद यूं मसलन यूं कहना, ऐ अल्लाह फलां नबी या फलां बुजुर्ग के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा, जायज है, क्योंकि ज़वात सालिया के साथ तवस्सुल दर हकीकत उनके नेक आमाल के साथ वसीला है और आमाल सालिया के साथ वसीला बिल इत्तिफाक जायज है। वसीला का मसला, इसको भी बड़ा हाईलाइट करते हैं कि ये वसीला मांगते हैं, हाँ जी, ये शिरक करते हैं। वसीला का मसला, वसीला का माना वैसे तो होता है जरिया, वास्ता, ऐसा जरिया और वास्ता जिसके जरिए रब ताला का कुर्ब हो, शरीयत ने उससे मना न किया हो, ऐसे वसीले का हुक्म कुरान में है, ऐसे वसीले का सबूत हदीस में है। लेकिन ऐसा वसीला जो रब ताला के कुर्ब की बजाय रब ताला की दूरी का जरिया हो, रब ताला की नाराजगी का जरिया हो और वो इंसान को हिदायत की बजाय गुमराही की तरफ ले जाए, तौहीद की बजाय शिरक की तरफ ले जाए, ऐसे वसीले को हम भी नाजायज और शिरक कहते हैं। देखो, मुशरिकीन मक्का ये वसीले के कायल थे, लेकिन ये वसीले की उस सूरत के कायल थे जिसको हम नाजायज कहते हैं। वो बुतों की पूजा करते और बुतों से मुरादें मांगते, बुतों से हाजतें मांगते। लोग उन्हें जब मुसलमान कहते भाई देखो इनसे ना मांगो, अल्लाह से मांगो, तो वो कहते ना ना असी इना को मंगना, इना ने सानू अल्लाह को लेके देना। आप समझ आई? हमने इनसे मांगना, ये हमें अल्लाह से लेके देंगे। ये वसीले की वो सूरत है जिसको हम भी नाजायज कहते हैं, जिसको हम भी,
ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو نجائز کہتے ہیں۔ کوئی آدمی خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو یہ بالکل نجائز، بالکل شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ صورت ہے جو آج یہ بریلوی حضرات نے نکالی ہے۔ یہ قبروں پر جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں تو سانو دے۔ اللہ سے نہیں مانگتے، ان سے مانگتے تو سانو دے۔ یہ انہی مشرکین مکہ کے ساتھ ملتی جلتی صورت ہے۔ اس کو ہم نجائز کہتے ہیں، اس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اس کو ہم ملان الی شرک کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب ہم اس کو گناہ کہتے ہیں، خود گناہ کہتے ہیں، ان آیتوں کو یا ایسی حدیثوں کو پڑھ کر ہمارے پر فٹ کرنا، ہمیں مشرکین کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جس چیز کو ہم خود غلط کہتے ہیں تو ان آیتوں کو ہمارے پر فٹ کرنا وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب سنو، جس کو ہم جائز کہتے ہیں وہ کون سا وسیلہ ہے؟ جس وسیلے کو ہم جائز کہتے ہیں مشرکین مکہ کا وہ وسیلہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ مسلمان اس وسیلے کے قائل رہے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا، سب سے پہلے ایک عالم گزرا 7ویں صدی کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جن کو توحید کا ہیضہ ہو گیا تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے۔ بس اوقات آدمی کو ہیضہ ہوتا ہے نا، جب ہیضہ ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ اپنے بیلنس پہ اس کا طبیعت کا بیلنس برقرار نہیں رہتا، تو ہیضہ مختلف چیزوں کا ہو جاتا ہے۔ بس اوقات توحید کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب توحید کا ہیضہ ہو جائے نا تو پھر ساتھ توہین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی اولیاء کی توہین کرتا ہے، نبیوں کی توہین کرتا ہے اور اسلاف کی توہین کرتا ہے توحید کی آڑ کے اندر۔ توحید کا ہیضہ جو ہے یہ بہت بڑی عجیب مصیبت ہے۔ تو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے ان صورتوں کا انکار کیا جس کو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں اور ہمارا موقف ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وسیلے کے بغیر بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وسیلے کے ذریعے ہم رب تعالیٰ پر پریشر ڈالنے کے قائل نہیں ہیں کہ ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم اگر وسیلے کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اللہ پر ضروری ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، ہم کہتے ہیں ہماری درخواست ہے، ہماری مجبوریاں، ہماری ضرورتیں رب تعالیٰ آپ قبول فرمائیے۔ اب ہم اللہ سے دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، اب دعا قبول کروانے کے لیے جس وسیلے کی ضرورت کے ہم قائل ہیں، اس سے ہم اپنی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید رکھتے ہیں بس صرف۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں سمجھیے کہ نمبر 1، اعمال کا وسیلہ۔ انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کر اپنی حاجتوں، ضرورتوں اور مشکلات کا حل تلاش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کے مشہور واقعہ ہم نے اسکولی کتابوں میں پڑھا، یہ اپنا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ وہ 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تھے، ہے نا جی، مشہور واقعہ ہے۔ تو غار کے اندر پھنس گئے، نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ چٹان کا منہ بند ہو گیا تھا، ہاں جی، چٹان گری تھی تو بیچارے اندر پھنس گئے۔ اب ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کو ذکر کیا اور کہا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ آپ کو پسند ہے تو اس کی برکت سے اس مشکل سے ہمیں نکال دو۔ تینوں نے اپنے نیک کاموں کو یاد کیا، اس کا وسیلہ دیا، اللہ رب العزت نے چٹان کا منہ ہٹا دیا۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، مشکل ان کی حل ہو گئی۔ یہ اعمال کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2 سے کہتے ہیں ذات کا وسیلہ۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ ہم غیر اللہ سے مانگنے قائل نہیں ہیں۔ جو غیر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ شرک ہے، ہم اس کے بالکل قائل نہیں، نہ ہمارے اکابر قائل ہیں۔ دوسرے تو مانگنا اللہ سے ہے، اعمال کا حوالہ دینے کی بجائے ذات کا حوالہ دے دیا جائے۔ دیکھو جس طرح اعمال اللہ کو پسند ہیں تو کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ انبیاء اللہ کو پسند ہے نا، اولیاء اللہ کو پسند ہے نا، محدثین مفسرین یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو پسند۔ تو جس طرح اعمال نیک اللہ کو پسند ہے، یہ بندے اللہ کو پسند ہیں، انبیاء اور اولیاء۔ تو ان نیک اولیاء کا حوالہ دے کر ہم اللہ سے مانگے، نہ نبی سے مانگے نہ ولی سے مانگے۔ ہم کہیں اللہ ہماری حاجت اور ضرورت ہے اور ہمارے اعمال اس قدر ایسے نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اپنی آپ کی بارگاہ میں بطور حوالہ کی پیش کر سکیں، لیکن یہ فلاں شخصیتیں آپ کو بڑی پسند ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو بڑی پسند ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہماری اس مشکل کو حل فرما دو۔ یا فلاں اولیاء کرام اتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، حضرت پیران پیر وغیرہ یہ بہت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں،
ہاں جی یا اللہ آپ کو پسند ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے فلاں مسئلے کو حل فرما دو۔ اب یہ ہے حوالہ ان کا دینا اور مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ یہ صورت جائز ہے، اور آج یہ متفرق طبقہ جو ہے یہ اس کو بھی نجائز کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے نجائز ہونے پر قرآن و سنت میں دلائل نہیں ہے، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسی روایات موجود نہیں ہیں۔ وہ مشرکین مکہ والے وسیلے کو یہاں فٹ کر کے جو اس کو نجائز کہتے ہیں، اور یہ کام 7ویں صدی ہجری کے بعد شروع ہوا، یہ جو توحید میں حاضر والا تو جو ہے نا یہ کام اس وقت شروع ہوا۔ اب اس پہ دلائل موجود ہیں، میں اس پہ جو ہے مختلف آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے ہاں وسیلہ، یہ حکم آ گیا اللہ کا، وسیلہ تلاش کرنا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا وسیلہ تلاش کرو، اب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم وسیلہ تلاش اعمال کا کریں تو اس سے بھی دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر ذات کا وسیلہ تلاش کریں تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق وسیلہ جائز، وسیلہ۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، یہ لوگ اعمال کے وسیلے کو جائز کہتے ہیں اور ذات کے وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اعمال کا وسیلہ، اعمال بحیثیت اعمال تو کوئی چیز نہیں ہے، عمل جو ہے عمل اس کو تو انسان ہی کرتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے نا، اعمال انسانوں کے کرنے کے لیے ہے نا جی، ہیں؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ابو جہل ہے، ہاں جی، اور ایک کوئی اللہ کی نیک ہستی، کوئی نیک بزرگ ہے، پیرانے پیر ہے۔ اب ابو جہل نے کبھی کسی آدمی نے وسیلہ مانگا؟ ابو جہل دے وسیلے نے اللہ ساری دعا قبول کر، کبھی کسی نے مانگا نہیں۔ اچھا پیرانے پیر کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما، ٹھیک ہے۔ اب یہ وسیلہ ہے، ابو جہل کا وسیلہ کبھی کسی نے مانگا نہیں ہے، پیرانے پیر کا وسیلہ مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کے اعمال کسی کام کے نہیں تھے، پیرانے پیر کے اعمال بہت اچھے تھے۔ تو جو ذات کا، نیک آدمی کی ذات کا وسیلہ ہے، یہ بھی در حقیقت اعمال کا ہی وسیلہ ہے۔ یہ محض ذات کا ہوتا تو پھر تو ابو جہل کا بھی کوئی مانگتا تو اس کو مل جاتا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ذات کا وسیلے کی بات نہیں، نیک آدمی جو ہے اس کا جو وسیلہ مانگتے ہیں در حقیقت یہ بھی اس کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیک آدمی کا وسیلہ مانگتے ہیں، ہر چلتے پھرتے شرابی کبابی کا وسیلہ تو نہیں مانگتے، اسے نیک آدمی کا مانگتے ہیں نا۔ تو نیک آدمی کس چیز سے بنتا ہے؟ نیک اعمال سے، یہ بھی در حقیقت اعمال کا ہی وسیلہ ہے۔ اللہ ان کو عقل دے، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب اعمال کا وسیلہ میں نے بتایا جائز، اور قرآن پاک کی دوسری آیت قرآن پاک کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، چونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا تذکرہ موجود تھا، تو وہ جب ان کا اپنے کافروں سے مقابلہ ہوتا، اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا یہودیوں کا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اس مشکل گھڑی کے اندر، کیا اللہ فلاں قوم سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ ہمارے مخالف ہیں، ہمیں ان پر فتح چاہیے اور ان کو شکست یا اللہ عطا فرما۔ اس نبی آخرت کے وسیلہ سے جو سب کے آخر تشریف لائیں گے، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں اپنے مخالفین پر فتح عطا فرما۔ یہ قوم کہتے تھے یہودی۔ اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، ہاں جی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، ہاں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت تک تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے کہ ہمارے مخالفین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح عطا فرما، لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اب جب وہ شخصیت آ گئی جس کو انہوں نے خود اپنی کتابوں کی روشنی میں پہلے پہچان رکھا تھا، اب اس کے منکر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی مخالفت شروع کر دی، جب آپ آئے نہیں تھے آپ کے وسیلے سے دعائیں، جب آپ آ گئے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کے خلاف پراپیگنڈے شروع کر دیے۔ یہودیوں کا یہ امر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور سابقہ قوموں کا
کوئی عمل اللہ پاک قرآن میں ذکر فرمائے، مفسرین کا، محدثین کا، امت مسلمہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر اس پر رب تعالیٰ تنقید نہ فرمائے تو یہ دلیل ہوتی ہے اس عمل کے صحیح ہونے کی۔ سابقہ کسی قوم کا عمل ذکر کیا جائے اور اس پہ تنقید نہ کی جائے تو وہ ہماری بھی شریعت کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو چونکہ پہلی قوم کا عمل نقل کیا تو اپنے مخالفین پر فتح مانگتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے، تو اب جو ہے ہمارے لیے بھی جائز ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ذکر کیا لیکن ان کی عمل کو برا نہیں کہا، بعد والے کام کو برا کہا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت سے بھی وسیلہ ثابت ہوا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں خود لکھا ہے کہ یہودی ذات کا وسیلہ مانگتے تھے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ہاں جی، اور آپ کے پاس جاؤ کا آپ کے پاس آئیں اور پھر آ کر اللہ سے بخشش چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے اپنا بخشش چاہیں، بخشش کی دعا چاہیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پائیں گے اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، ظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں، رب تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور نبی خود جو ہے ان کے لیے مغفرت مانگیں تو اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ سمجھے اس بات کو؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکم تھا، آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مفسرین نے لکھا کہ یہی حکم ہے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے پاس آتا اور آ کر کہتا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ سے دعا فرمائی اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے، آپ دعا فرماتے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر لیتے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کوئی پریشانی بیان کرتا کہ ہمارے علاقے میں فلاں پریشانی ہے، یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیں ہماری پریشانی حل ہو جائے، یہ وسیلہ ہے، آپ دعا فرماتے حل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، جمعہ خطبہ دے رہے تھے، آیا یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، ہم تو گرمی میں مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بڑا قحط ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک بارش نازل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران اللہ سے دعا کی۔ جب دعا کی صحابہ کرام جب جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، موسلادھار پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ اتنی بارش پئی کہ بس دنیا ناکا ناکا آ گئی۔ اور جو اگلا جمعہ آیا وہی دیہاتی دوبارہ آ گیا، اللہ کے رسول اب تو جو ہے ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، ہمارے جانور ڈوب رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ڈوب جائیں گی، بڑی بارش پہ گئی ہے، اللہ کے دعا فرماؤ کہ ہون نہ پوے، بس ہون بس ہو جائے۔ آپ نے پھر دعا کر دی اللہ ہمارے لیے کافی ہو گئی ہے، ہم پر نہ برسا، ارد گرد برسا۔ تو باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ آ کے بتاتے تھے کہ مدینے سے باہر جو ہے نا جو ارد گرد علاقے تھے وہاں جو ہے وہ بارش ہوتی تھی لیکن مدینہ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب ان کے معاملات خراب ہوتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، آپ دعا کرتے، معاملات حل ہو جاتے۔ یہ حکم دنیا میں بھی تھا اور آپ کے انتقال ہونے کے بعد بھی اب بھی آئے تو یہی مسئلہ ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اور پھر سناتا ہوں۔ نبی کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، خلیفہ راشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا بھی 2-3 دن ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا تو آ کر رونے لگا، چیخ پکار کی اور آ کر آہوزاری کی کہ میں تو آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہ گار ہوں اور رب تعالیٰ کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میں تو بڑا گناہ گار ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو अर्ज किया, आप सल्लम के रोजे पे आकर कब्र से आवाज आई कि तेरे गुनाहों को बख्श दिया गया, तेरे गुनाहों को। वो कहते हैं तुम्हारे पास दलील कोई नहीं है, हम कहते तुम्हें नजर नहीं आती असल में, दलाइल तो बहुत है। हजरत अहदीस कसरत से हैं इस सिलसिले में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब रब ताला ने उनको जन्नत में भेजा, हजरत हव्वा को भी भेजा और कहा कि भाई जाओ ऐश करो, दोनों जन्नत में रहो, लेकिन ये फलां दरख्त का फल नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा लेना। उनसे भूल हो गई। फनसिया आदम वलम नजिद लहु अज़मा, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, फल खा लिया। अब क्या हुआ? अब रब ताला नाराज हो गए। जब फल खा लिया रब ताला नाराज हो गए, जमीन पर उतार दिए गए। हर आदम भी हजरत हव्वा भी रोते रहे बहुत अरसा। फिर आखिरकार जो है दोनों आपस में मिल गए। जब आपस में दोनों अम्मा जी और अब्बा जी आपस में मिल गए, काफी बिछड़े हुए थे जमीन पे आके, अब जो है तौबा की रब ताला से, और रब ताला ने तौबा कबूल फरमा लिया। तौबा कैसे की? तौबा ऐसे की कि रोते रहे और तौबा किया, अल्लाह हमसे गलती होगी वो माफ फरमा दीजिए। हालांकि ये भूल थी, नबी से भूल भी हो जाए उस पर इताब होता है। कुरान ने कहा फनासी या आदम, आदम भूल गए। हालांकि भूल कर आम आदमी काम करे तो उसको आमतौर पर गुनाह नहीं समझते। तो ये नबी के हक में जो है, चूंकि ये भूल भी जो है वो गलती शुमार हो जाती है, इसलिए इस पर तौबा की जरूरत थी। अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ये मुस्तदरक की हाकिम में रिवायत है, हदीस की मारूफ किताब है, तो उस पर रिवायत और भी कई कुतुब के अंदर रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम जब तौबा की, फरमाया अल्लाह हमारी गलती को माफ फरमा दीजिए उस नबी आखिर ज़मान के वसीले से जिन्होंने सबसे आखिर में आना है। जब आप सल्लम का नाम लिया, रब तआला ने फरमाया आपको उनका कैसे पता है? नबी आखिर ज़मान के वसीले से माफ फरमा दे, आपको उनका कैसे पता है? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह जब हम जन्नत में रहते थे तो या अल्लाह तो अपना ऊपर जो है वो आस पर जो है वो कलमा लिखा होता, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा लिखा हुआ था। तो हमने जब देखा ला इलाहा इल्ला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने कहा रब ताला के साथ तो और किसी चीज़ का जिक्र होता नहीं है, ये रब के साथ जिस शख्सियत का जिक्र है ये यकीनन रब ताला की महबूबी होगी। तो मैंने उसी वजह से याद रखा कि ये रब ताला की कोई महबूब हस्ती है, इसलिए मैंने जो है वो उस महबूब हस्ती का वास्ता दिया है कि मैंने वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, पढ़ा था। आपने फरमाया तुझे बख्श दिया, तुझे बख्श, रब ताला ने। अब ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी है और भी कई कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आज लोग इस रिवायत का इनकार कर देते हैं, हालांकि इमाम हाकिम ने फरमाया कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की शर्त पर ये हदीस सही है और मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया। अब देखें कि हम कहते हैं, देखो कुरान में कहते हैं जी, कुरान में रब ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र किया उसमें फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था तो मग़फ़िरत हुई, हमने कहा बिल्कुल ये भी कहा था। कुरान में ये आया है, हदीस में वो आया है। हम कुरान को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं। जो कुरान को ना माने वो भी बेईमान है, जो हदीस को ना माने वही बेईमान है। बात समझ आ गई? कुरान में रब्बना ज़लमना अनफुसना आया है, ये भी कह लिया, और शायद आदम अलैहिस्सलाम ने नबी वसल्लम का वसीला भी दे लिया, तो दोनों को मान लिया, कुरान को भी मान लिया और हदीस को भी मान लिया। इसलिए वसीला इस तरह मांगना कि मांग रब ताला से रहे हैं, किसी नबी वली का हवाला दे दिए, कोई नाजायज बात नहीं है। नबी वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहा या रसूलल्लाह मेरा एक भरा वा, वो हर वेले मौलवियों नहीं फिरदा रहा, आज अल्फाज बयान करता तशरीह, ये वो हर वेले जो है वो पढ़ने पढ़ाने में, दीन पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता है। उन्होंने क्या करो, कोई काम भी करया करे। देखो मैं कमाना सारे घर का खर्चा मेरे ते है, सारा दिन मैं दिन रात एक की होंगी है, वो आराम नाल मसीती बनया, सारे मसीते बड़े रहते। तो अब नबी पाक, ये मैं आज के यानी मुहावरे के तबासे इसकी तशरीह कर रहा हूँ, आपने उसको ना एक बात इरशाद फरमाई, शायद कि तुझे भी उसकी वजह से रिज़्क़ दिया जाता है, शायद कि तुझे भी उसकी वजह से रिज़्क़, ये वसीला है। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया कि आखिरी दौर में जंगें होंगी। आपने बात के दौर की बात कर रहे हैं, यानी खैरुल कुरून का आखिरी ज़माना। फरमाया कि जंगें होंगी, पूछा जाएगा क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जिसने प्यारे पैगंबर को देखा? कहा जाएगा हाँ, यानी सहाबी है तुम में? कहा जाएगा हाँ है। कहते हैं उस सहाबी की वजह से अल्लाह पाक जंग में फतह अता फरमा देंगे, ये वसीला। फरमाया फिर एक वक्त आएगा
کہ پھر پوچھا جائے گا جنگ کے اندر وہ کہ کوئی ادھر بندہ اپنے جو ہے گا جنہیں اس بندے نو ویکھیا ہو جنہیں اللہ دے نبی نو ویکھیا یعنی کوئی تابعی ہے گا کیا جاؤ گا ہاں جی تابعی ہے کہا جائے گا اس کی برکت سے اللہ پاک نبی واسطے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے واسم نہیں یہ وسیلہ وسیلے کی حدیث بھی بخاری میں ہے لیکن وہ بخاری سے دکھائے گا نہیں وہ بخاری سے دکھاتا کیونکہ اس کے بیچارے کا بخار چڑھتا ہے ہمیں بخار نہیں چڑھتا ہمیں جو مرضی بخاری سے دکھا دو الحمدللہ ہمارا ہاضمہ تیز ہے بات سمجھ میں آئی ہے اس لیے ذات کا وہ وسیلہ جو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہم اسے مانتے ہیں مسائل و احکام اب جو آج مسائل و احکام ہیں 22ویں سبق میں اس کا عنوان جو ہے نا وہ رہ گیا لگانے والا کمپوزنگ میں شاید کے اس کا عنوان ہے کہ امامت کون کروائے نماز میں امام بننے کا مستحق زیادہ کون ہے حقدار کون ہے کہتے امیر المومنین یا اس کا نائب مسلمانوں کا خلیفہ یا اس کا نائب وہی مسلمانوں کا امام بنے نماز بھی وہ پڑھاوے ابوبکر صدیق خلیفہ بھی تھے مصلی کے امام بھی تھے وہ آج کل یہ صورتحال دیکھنے تے آ رہی ہے جڑے وسیطے نہیں بڑھتے ساڈے امام بات سمجھ میں آئی ہے اچھا اگر کہتے وہ نہ ہو تو مسجد کا مقرر کردہ امام جو محلے والوں نے کمیٹی بنائی ہے امام صاحب مقرر کر لیے ہیں اب اسی کا نماز پڑھانا افضل ہے پیچھے چاہے جو ہے کڈے بڑے مرضی علامے کیوں نہ کھڑے ہوں جو مقرر امام ہے وہی نماز پڑھائے نمبر 3 اگر جماعت کسی گھر میں ہو رہی ہو تو گھر کا مالک نماز پڑھائے گھر کے مالک کا نماز پڑھانا بہتر ہے نمبر 4 یہ بھی نہ اس کے بعد کون مستحق ہے سب سے زیادہ مسائل نماز جاننے والا جو سب سے زیادہ نماز کے مسائل جانتا ہو وہ نماز پڑھائے نمبر 5 جب نماز کے مسائل جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی نماز پڑھائے جو کہ یہ سب سے بڑا عالم نماز پڑھائے اگر اتنے لوگ جمع ہو گئے مولوی ہاں جی پہچاننا ہی مشکل ہو گئی بڑا مولوی کون ہے انہوں سے سارے بڑے مولوی کٹھے ہو گئے پھر وہ نماز پڑھائے جس کا قرآن اچھا ہے قرات اچھی ہے ہاں جی قاری اچھا ہے وہ نماز پڑھائے اگر وہاں سارے عالم بھی ہے تو قاری بھی سارے بڑے کٹھے ہو گئے فیصلے کرنا اوکھا ہونٹے بھی کہ کوئی نماز پڑھوائیے بھائی کہتے اب دیکھنا یہ ہے جو قاریوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو عالم بھی ہے قاری بھی ہے متقی پرہیزگار بھی ہے وہ نماز پڑھائے اگر ایسا ہو کہ ماشاءاللہ دیکھیا تو عالم بھی نے حافظ بھی قاری بھی نے ماشاءاللہ متقی بھی نے سارے اولیاء اللہ کٹھے ہوئے کوئی ایسا اس طرح اجتماع ہون کنوں بنائیے نا امام بھائی کہتے اب امام اس کو بناؤ جو عمر میں زیادہ ہو جس کی عمر زیادہ ہو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو قاری بھی ہو متقی بھی ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو اس کو امام بنانا افضل ہے تو کہتے ہیں اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں سارے بڑے بابے کٹھے ہو گئے اے اللہ دے ولی اب کس کو بنائیں کہتے ہیں جس کو زیادہ لوگ پسند کریں ہاں جی لوگ کہنے بھی انہوں نے پیچھے نماز پڑھانی ہے اس کو نماز جس کو لوگ پسند کریں اور کہتے جن کی امامت مکروہ ہے ایسے لوگ جن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے ان کا امام بننا مکروہ ہے وہ کون لوگ ہیں نمبر 1 فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہتے کون آدمی فاسق وہ آدمی ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہو یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہو بار بار صغیرہ گناہ کرتا ہے یا کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا اس کا امام بننا مکروہ ہے نمبر 2 بدعتی کے پیچھے جو آدمی بدعات کرتا ہے بدعات میں مبتلا ہے دین میں نئے کام ایجاد کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز خراب نہ کیا کرو سمجھ آئیے ہاں پڑھنے دے اسی اللہ دیا جتنے مرضی پڑھیے چھاڑ دے اس گل میں نمبر 3 احتیاط نہ کرنے والا نبینہ آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے ایسا نبینہ آدمی جو صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا پاکی نپاکی کا زیادہ خیال نہیں کرتا ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتا نبینہ آدمی پیچھے نماز نہ پڑھو کیوں اسے ایک تو بیچارے کو نظر نہیں آتا اور دوسرا احتیاط بھی نہیں کرتا اس کو کیا پتا کہاں اس کے نپاکی لگی پیشاب کرنے گیا تو کہاں چھینٹے گرے کہاں کیا صحیح استنجا بھی کیا کہ نہیں کیا اور کیا معاملہ کیا نہیں اس کا امام بننا مکروہ ہے ایسا نبینہ جو احتیاط کرتا ہو اور جو ہے عام طور پر تجربہ سے ثابت ہو یہ آدمی جو ہے بالکل خیال کرتا ہے پاکی نپاکی کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے خواہ نبینہ ہی کیوں نہ ہو نمبر 4 عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کا نماز پڑھانا مکروہ ہے اگر جو ہے وہ جگہ پہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جماعت سے تو وہاں کوئی عالم موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی عام آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اجازت نہیں عالم کو آگے کرنا چاہیے مسنون دعا کہ سواری کی دعا جی یعنی جب سواری پر سوار ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں سبحان الذی
सख्खर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। जी, कहते हैं सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने ताबे कर दिया हमारे लिए इस सवारी को। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, हम तो इसको काबू करने वाले नहीं थे, यानी ये हमारे काबू में आने वाली नहीं थी। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, और हमने अपने रब के पास ही लौट कर जाना है। तो अब जो सवारियां हैं, पुरानी हो या नई हो, उन पर जब सवार हो तो दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ जी, जो आदमी दुआएं पढ़ के सफ़र करता है तो उसके साथ हादसात नहीं पेश आते। ये जो हादसात पेश आते हैं ना, उन लोगों के साथ जिन्होंने कानों के अंदर टूटियां लगाई होती, गाने सुन रहे होते हैं, सफ़र की दुआएं भी नहीं पढ़ी और गाने भी सुन रहा है, डबल जुर्म है। हाँ जी, बेबरकतियाँ उनके साथ पेश आती हैं। वो कहीं ट्रक उल्टा हुआ है, कहीं मोटरसाइकिल उल्टा हुआ, कहीं गाड़ी उल्टी हुई है, दुआएं पढ़ के आदमी घर से निकले। अब देखो, जानवर हो या गाड़ी मोटरसाइकिल हो, अल्लाह पाक ने इसको हमारे ताबे कर दिया। किक मारी, दौड़नी तुरी आंदी, देख लो, अल्लाह पाक की नेमत है ना जी, इसका शुक्र अदा करने की जरूरत है। इसीलिए दुआ सिखाई गई। अल्लाह पाक जो है आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।